मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद मा फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमातन बेदवामे मुल्किल्लाह। तो आज की हमारी जो है वीडियो है उसमें है मैं क्लियर करना चाहूँगी कि मिलाद किसे कहते हैं। क्यों ये बड़ा एक शोशा छूटा रहता है हर वक्त। कोई कहता है मिलाद मनाना जायज़ है, कोई कहता है नाजायज़ है। अब देख रहे हैं मिलाद है क्या, पहले ये पता चलेगा ना मिलाद क्या है, तो फिर उसके बाद ही हमें समझ आएगी कि ये हलाल है कि हराम है या शिरक है या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, आप तवज्जो कीजिएगा आप मेरी बात की तरफ, कि मिलाद किसे कहते हैं, ये सवाल है किसे कहते हैं। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपने शुरू से ही जब आप कुरान पाक पढ़ा, समझा, कोई तकरीर सुनी, तो उसमें आपने देखा होगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि बेशक इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते क्या करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं। अब इससे आपको ये बात तो क्लियर हो गई, अल्लाह अपने साथ मलाइका को मिला करके दरूद पढ़ते हैं। अब ये महफिल तो आपके समझ में आ गई। महफिल किसके अंडर हो रही है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंडर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद महफिल सजाए बैठे हैं। अल्लाह और उनके साथ मलाइका क्या करते हैं कि वो दरूद पढ़ते हैं। किस पर? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैंने आपसे बात की है, मैं कुरान से आपको बताना चाहूँगी आसान अल्फाज में। क्यों? हमने कोई जो है फतवे नहीं लगाने, हम बड़ी बड़ी तफसीरें पढ़ें। हमने तो कुरान की छोटी सी आयत से लेकर के हमने एक मसले का हल ढूंढना है। और हमने आसान ज़बान में, हम ख़वातीन हैं, बड़े हमारे अमूर हैं, बच्चों के मामलात हैं, घरों के मामलात हैं और दीगर अमूर हैं ऐसे जो ख़वातीन की ज़िम्मेदारियों में शामिल हैं। तो हम जो है इतनी लंबी लंबी तफसीर पढ़ने के लिए तो इतना टाइम नहीं रखती। हम इसी आयत से देखेंगे कि मिलाद जो है वो किस तरह का होना चाहिए और मिलाद है क्या। अब इसी आयत में आपने देख लिया महफिल कौन करवा रहा है? अल्लाह। किसकी महफिल है? दरूद की। दरूद किस पे पढ़ा जा रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। और अल्लाह के साथ कौन शामिल है? मलाइका। अब उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और पहले बात सुनाई है और फिर फरमाया है ए लोगो, जिन्होंने ये वाली बात जो की है इसको तस्लीम कर लिया, मान लिया, इस बात पे ईमान ले आए। हर एक के लिए बात नहीं है, जिसको ये बात समझ आ गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ये वाली पहली बात के साथ एग्री हो गए हैं, अल्लाह और मलाइका के दरूद के साथ एग्री हो गए हैं, वो ईमान वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए हो इस बात के साथ, वो भी क्या करो? वो भी तमाम करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू, कि तुम भी दरूद की महफिल सजाओ। अब इसके लिए बताओ साल हर साल से चिढ़ने लड़ने की कोई ज़रूरत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, तुम भी, जिनको जिस बात समझ आ गई है, तुम भी दरूद की महफिलें सजाओ। और किस तरह की? सल्लु अलैहि, यानी इसी ज़ात पर। अलैहि का मतलब है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर आप भी दरूद पढ़ो। किस तरह का? वसल्लिमू तस्लीमा, ऐसा सलाम। अभी सलाम पे झगड़े हो रहे थे, सलाम पहले पढ़ना चाहिए, कोई कहता है अज़ान के पहले पढ़ना चाहिए, कोई कहता है बाद में पढ़ना चाहिए, कोई कहता है पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ दरूद सलाम तो इंसान पढ़ ले। ये दुआओं के आगे पीछे लगता है, तो अगर अज़ान के आगे पीछे लग जाएगा तो मेरे ख्याल है लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है। लेकिन क्या जायज़ है? क्या हम जो है वो किसी से पूछते हैं कि इसके लिए जो है, इस काम के लिए क्या किया जाए? हम अपनी मर्ज़ी से कामों की सेटिंग करते हैं। लेकिन जब दीन की बात आती है तो हमारे अंदर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती हैं। अब कौन सा दरूद पढ़ना है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम करें, बेहतरीन सलाम। अब सलाम करने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। अब भी किसी वक्त में आप देखिए, पहले हम हाथ से कपड़े धोती थी, अब हम मशीन से धोती हैं। अब क्या ये शिर्क हो गया?
یا یہ والا جائز نہیں ہے؟ نہیں، دنیا جو ہے دن بدن ترقی کر رہی ہے تو انداز بھی مختلف ہوں گے۔ اب آج کہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس سے کیوں نہیں پڑھتے، موبائل سے کیوں پڑھتے ہو؟ آج نیٹ کا دور ہے، اس لیے یہ جو باتیں ہیں یہ بے معنی ہو کر کے رہ گئی ہیں۔ تو آپ نے اگر یہ میری آیا مبارکہ جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کو سنائی ہے تو آپ کو سمجھ آ چکی ہے، تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ملائکہ کے ساتھ خود محفل میلاد سجائی ہے، اور جو ایمان لے آئے ہیں اس بات پر، جنہوں نے تسلیم کر لیا ان کو محفلیں کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی مجھے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم میرے لیے کافی ہے۔ تو اب آتی ہے بات کہ میلاد کروانے کا طریقہ کیا ہے۔ میلاد کروانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جب بھی جو ہے ربیع الاول آئے تو جو ہے بڑے بڑے بزرگ علماء، بڑے بڑے حضرات جو ہے وہ سر ہلا کے جم کہتے ہیں حلیمہ مینوں نال رکھ لے، یعنی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی نال حلیمہ کے کیوں رہنا ہے؟ وہ یعنی کہ آپ محفل میلاد کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس طرح تو آپ اپنی ماؤں کا ذکر کرو کہ آپ نے کس سے دودھ پیا ہے، آپ یعنی کہ ہاں دائیاں جو ہے دائیوں سے دودھ پینا پھر رواج نہیں ہے، پھر یہ بھی سنت بنا لو، نہیں نہ بناتے۔ اس لیے کہ جن چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ان کو ہم جو ہے وہ ایک ڈگر پہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو یعنی یہ کوئی جو ہے وہ سنتیں نہیں ہوتی جن کو ہم سنتیں بنا کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے توجہ کرنی ہے میری بات کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختلف دائیوں کا انتخاب کرنا اس کو میلاد نہیں کہتے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے محل میں گئے ہیں تو وہاں آپ نے اپنی ماں کے علاوہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ آپ دائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اتنا ضرور سوچ لیجئے گا کہ آپ کے نبی کی، آپ کے آقا کی افضلیت جو ہے وہ تمام انبیاء سے بڑھ کے ہے۔ اور اگر اگر جناب موسیٰ کو اتنی شناخت ہے اپنی ماں کی، تو کیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے علاوہ کسی غیر عورت کا دودھ پئیں گے؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے، اور اس کو میلاد نہیں کہتے، اس کو میلاد نہیں کہتے۔ میلاد کیا ہے؟ درود پڑھنا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کو آیا مبارکہ سنا دی ہے کہ اس آیت کے مطابق درود پاک پڑھنا، شان رسالت بیان کرنا۔ اب شان رسالت کیا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کو کیا خواب آیا، آپ کے والدہ محترمہ جب اپنے شکم میں لیے، اپنے بطن میں لیے اپنے اس نوری بیٹے کو جب باہر نکلتی تو کیا عالم ہوتا تھا، کیسے چیزیں درخت کی شاخیں کیسے جھک جایا کرتی تھی، کیا احترام ملا اس ماں کو۔ اس ماں کی شان بیان کیجیے، اور جس نے اپنے جو ہے وہ شکم میں ایک ایسے بیٹے کو پالا جس کی پوری دنیا میں جو ہے وہ سکہ جمع کلمہ پڑھا جاتا ہے کسی ماں کا بیٹا جس کا کلمہ جو ہے پڑھا جائے، جس کی اذانوں میں نام لیا جائے، جس کی گواہیاں دی جائیں۔ تو ہم اتنی گواہیاں دینے کے باوجود بھی ہم شان رسالت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو میرے جو ہے معزز سامعین نے اپنے گھروں میں درود پاک کی محافل کو سجانے کا بہترین طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی اصل خوبیاں قرآن کی روح سے، جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ کا ذکر، آپ کے ذکر پاک کو اللہ نے بلند کر دیا، جیسے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جیسے جس رات کو آپ نے ہجرت کی تو اس رات کو جب جو ہے آپ نکلے ہیں دشمنوں کے نرگے سے، جبکہ وہ دشمن کھڑے تھے پیرے پہ، جب مولا امیر کائنات کو اپنے بستر پہ سلایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے گئے ان کو ساتھ لے کر جب ہجرت کی ہے، اس وقت آپ نے ایک مٹھی بار اللہ کے حکم سے ریت پھینکی۔ اب ریت جو تھی وہ دشمنوں کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ اب اللہ نے فرمایا اے حبیب، تیرے ہاتھ سے پھینکی ہوئی جو ریت ہے وہ تیرا نہیں میرا ہاتھ تھا۔ ایسے نبی کے بارے میں بحث کرنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اپنے آقا کریم کے بارے میں بے مقصد بحثوں سے بچنے کی کوشش کیجئے اور شان کو بیان کیجئے، اور آپ کے گھر کو بالا جانیے، اور اپنے گھر میں محفل سجانے کا پہلے میں نے بتا دیا میلاد کسے کہتے ہیں، مختصر بتایا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلتے چلتے انشاءاللہ مزید آپ کی سمجھ کھلتی جائے گی۔ میلاد میں نے بتا دیا میلاد کسے کہتے ہیں، شان کیسے بیان کرنی ہے وہ بھی میں نے ہلکا پھلکا آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سمجھ آپ کو آتی جائے گی کہ
اب کس گھر میں بیٹا آیا، کس گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے؟ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نام کس نے آپ کا محمد رسول اللہ رکھا؟ حضرت ابو طالب نے، حضرت عبد المطلب نے، یعنی آپ چاچا ہیں، دادا ہے، رکھا، جن کی زبان سے نکلا ہوا نام اللہ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ بیان کر دیا کہ ان کا نام جو ہے محمد ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے اس گھر کے بارے میں کفر اور جو ہے اسلام کے فتوے دینے جو ہے وہ نہیں جو ہے ہمیں کرنا چاہیے، اور اس گھر کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جناب عبد المطلب کا گھر جو ہے وہ سب گھروں کا سردار گھر ہے، جس میں جہاں آپ دیکھیے حضرت ابو طالب کے بیٹے دیکھیے، ہے کوئی کافر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ گھر جو ہے اس گھر کو سمجھیے، اور اس گھر میں دیکھتے ہوئے آپ شان بیان کیجئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور دنیا کے اوپر کس طرح کا نور لے کر آیا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے، اور یہ دیکھیے کہ آپ کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ رحمت للعالمین کہتے ہو نا، تو رحمت للعالمین کہہ کے آپ کی شان کو کلیئر کرنے کی کوشش کرو کہ آپ کسی ایک بندے کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کسی فرقہ پرستی کے لیے نہیں ہے، وہ عالمین میں ہر بندہ شامل ہے، ان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا، اور وہ تحفہ ہے سورہ فاتحہ شریف کا تحفہ۔ اس کو آپ نے اسما میں پڑھا، سبع مثانی کا تحفہ، اس کو 7 آیتوں والی سورت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو میں امید کروں گی کہ اپنے گھروں میں آپ درود پاک کی محافل سجائیں گے، اس طرح کہ آپ شان رسالت بیان کریں گے اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، اور جو گھروں میں پریشانیاں ہوں گی ان پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کر کے آپ اپنے گھر میں اہتمام کیجئے۔ ہم خود بھی تو کھانا کھاتے ہیں نا، تو اگر آپ بائے نیم سرکار کے جو ہے محفل پاک کے لیے اگر کوئی بھی آپ کھانا پکا لیتے ہیں، اور جن نے درود پاک پڑھا ہے ان کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ نیاز پیش کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کے رسول کے مہمان بنے ہوئے ہیں نا، درود پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو کھانا کھلانا بھی عین ثواب ہے۔ تو آپ ضرور اپنے گھروں میں اہتمام کیجئے، اور درود پاک فکس کر لیجئے، بے شک کھلا پڑھ لیجئے کہ اتنا درود پاک پڑھا، اس کے بعد گھر کے ممبرز میں سے ایک ممبر جو ہے وہ بڑے خشوع کے ساتھ دعا کرے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گھروں میں رحمت نازل فرمائے جو لوگ میری بات کو سمجھ کر کے اپنے گھروں میں درود پاک پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔